अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वी न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ुबैर अली ख़ान। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर रिपोर्टर फैसल कमाल पाशा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आए हैं, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं और कुछ तब्दीलियाँ लाने की कोशिश भी की जा रही है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, उस पर बात करेंगे। अरशद शरीफ शहीद केस का जो केस है वो अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। उस हवाले से कुछ अपडेट भी है। जो उनकी वालदा हैं वो अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंची है कि उस केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। कितना अरसा हो गया है कि अरशद शरीफ शहीद का केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ और अब आगे उसमें क्या पेशरफ्त हो सकती है, उस पर बात करेंगे। और साथ ही साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो अडियाला जेल में हैं, वो क्या इंतखाबात से कबल बाहर आ सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले फैसल कमाल पाशा की तरफ बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हमारे रिपोर्टर हैं। फैसल भाई, ये बताएं कि ये मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल कैसे होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? देखिए, ये बड़ी एक दिलचस्प बात है और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक एलामिया जारी किया है जिसमें उन्होंने एक कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया चीफ जस्टिस ने। ये है नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी। सही। तो इससे जो सुप्रीम कोर्ट की जो वर्किंग है, जो उसकी फंक्शनैलिटी है, उसको डिजिटलाइज करने के लिए जो मुकद्दमात हैं उनकी इंफॉर्मेशन को एक ऐप की सूरत में बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो इसको हेड करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो हैं वो इसके रुकन होंगे और हाई कोर्ट्स और फेडरल शरीयत कोर्ट से भी इसके अरकान जो हैं वो लिए जाएंगे। अच्छा, जो इसमें कहा गया है कि एक तो ये सारा जो अदालती निज़ाम है, अदालती स्ट्रक्चर है, इसको एफिशिएंट बनाने के लिए, इसको मोर इफेक्टिव बनाने के लिए एक तरीके से किया जाएगा, इसको डिजिटलाइज किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एक्सेस हो, आसानी हो। और दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले एक ख़बर आई थी कि मंडी बहाउद्दीन के एक जज थे, उन्होंने फ़ैसला लिखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया था। तो हम जानते हैं कि जैसे नज़ायर होते हैं, अदालती नज़ायर होते हैं, PLD, MLD और बहुत सारे इस तरह की बुक्स जो रिपोर्टेड जजमेंट्स पर मबनी होती हैं, तो वहाँ से नज़ायर होते हैं। तो मेरे ख्याल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो काम काफ़ी स्विफ्ट हो जाएगा और जजेस को इतना वो लेबर नहीं करना पड़ेगा। यानी जो जजमेंट्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं जी, वो उनका डेटा कंपाइल करके उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर फिर जजेस जो हैं अपनी जजमेंट के थ्रू देखिए वो एक रिसर्च वर्क है ना। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी रिसर्चर्स होते हैं जो एक किसी भी मामले के ऊपर कोई नज़ायर जो होते हैं, जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, उनको वो रिसर्च करते हैं, तलाश करते हैं, फिर वो जजेस के सामने रखे जाते हैं, फिर जजेस उनको देखते हैं, फिर उनके मुताबिक फ़ैसले किए जाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो रिसर्चर का रोल है, मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा कर्टेल हो जाएगा। आप जल्दी से वो जो नज़ायर हैं उनको तलाश कर पाएंगे। मेरे ख्याल से ये एक अच्छी पेशरफ्त है और फ्यूचरिस्टिक एक चीज़ है। डिजिटलाइजेशन की तरफ बेसिकली हम फ्यूचरिस्टिक एक चीज़ है, यानी जो एक दुनिया एक डिजिटल मोड की तरफ जा रही है, जिस तरीके से बाहर की दुनिया में डिजिटल मीन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इस तरह रिकॉर्ड के लिए ख़ास तौर पे पाकिस्तान में आपको पता है कि सबसे बड़ा मसला जो है ना वो रिकॉर्ड का होता है। हमने देखा है अदालतों में कि जनाब रिकॉर्ड कभी गुम हो जाता है, कभी आ नहीं रहा होता, कभी कहीं से तो अगर डिजिटल रिकॉर्ड हो जाएगा और अदालतें जो हैं वो स्विफ्टली उस तक पहुँच के फ़ैसले करेंगी तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी एक अच्छा, एक और मामला है वो है फौजी अदालतों का। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो अपना फैसला दे दिया, लेकिन वफाक की तरफ से भी अपील दायर हो गई है, सिंध हुकूमत ने भी उसमें अपील दायर कर दी है। जी। तो अब फौजी अदालतों का मामला क्या मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? अब जो बेंच तश्कील दिया जाएगा उसके बाद आज जो दरख्वास्त दायर हुई है उस दरख्वास्त में क्या है? देखें, बुनियादी तौर पे आज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक एप्लीकेशन आई है और इसके अलावा KP गवर्नमेंट ने फ़ाइल की है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फ़ाइल किया और उन्होंने कहा है कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो हैं उन पे जो लोग हमले करते हैं इनका ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होना चाहिए और जो आपने इस हवाले से फ़ैसला दिया है वो फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। ये भी साथ में कहा है कि वो जो एप्लीकेशंस आई थी वो नॉन मेंटेनेबल थी।
تو اسی طرح سے یعنی وہ جو درخواستیں ہیں وہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان سن ہی نہیں سکتی تھی. جی یہ ان کی ایک پلی ہے جو اپیل کے اندر آئے ہیں. اور جو یعنی وفاقی حکومت جو ہے وہ اس وقت فوجی عدالتوں کی توثیق کرنا چاہ رہی ہے. جی آپ بالکل اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ منسٹری آف ڈیفینس جو ہے اس نے تو ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا سیکشن 59(4) جو اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں ایک بینچ نے کیا تھا, تو انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کو بھی بحال کیا جائے. اور جس طرح سے جو سویلینز جو ہوتے ہیں جو ملٹری انسٹالیشنز پہ اٹیک کریں گے, آپ کو پتہ ہے کہ کے پی میں اور بلوچستان میں تو یہ ایک کافی ایک ایشو بھی ہے. تو دیکھیں اب اس پہ تو ایک جب اپیل میں جائیں گے تو ایک لارجر بینچ بنے گا, اور وہ لارجر بینچ جو ہے وہ ان مقدمات کی سماعت کے بعد کوئی فیصلہ کرے گا. تو میرے خیال سے اس کے بارے میں کوئی قبل از وقت بات کرنا تو اتنا مناسب نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک ہمیں گورنمنٹ کی ایک انٹینشن ضرور نظر آ رہی ہے. گورنمنٹ کی انٹینشن نظر آ رہی ہے. گورنمنٹ کی انٹینشن کے ساتھ اب سپریم کورٹ کی انٹینشن کیا ہوگی. ایک اہم مقدمہ جو ہے وہ اگلے ہفتے سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے, اگلے ہفتے اس کی سماعت ہونی ہے. وہ ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کی ضمانت کی درخواست کا. اور اس میں جو 3 رکنی بینچ ہے وہ بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کو ضمانت سپریم کورٹ آف پاکستان سے مل جائے گی؟ دیکھیے یہ آج کل بڑی اس حوالے سے دیکھنا یہ ملین ڈالر کوسچن ہے, ملین ڈالر کوسچن ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی دیکھیں کیا سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ کرتی ہے, دلائل جو ہوں گے. اور میرا خیال ہے کہ کافی سارے آرگومنٹس جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آلریڈی ہو چکے ہیں اس پہ, اور اس کے فیزیبلٹی کے اوپر کہ از اٹ پاسبل کہ جو اچھا چلیں وہ تو ضمانت ہوگی یا نہیں ہوگی وہ تو ججز جو ہیں وہ دلائل کے اوپر ہی فیصلہ دیں گے قانون کے مطابق. یہ بتائیں کہ یہ جو سماعت ہوگی یہ کتنی سماعتیں اس درخواست کے اوپر ہو سکتی ہیں؟ 2 3 4 کتنا لینگر آن کیا جا میرا سکتا نہیں ہے؟ خیال جس طرح سے آج کل سپریم کورٹ مقدمات کو ڈیسائیڈ کر رہی ہے وہ ایک کافی تسلی بخش ایک چیز ہے کہ سوئفٹلی وہ کر رہے ہیں کام کو, اور بہت زیادہ لٹکاتے نہیں. اور میرا نہیں خیال کہ 1 یا 2 ہیئرنگ سے زیادہ یہ چیز جائے گی. صحیح, یعنی ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آئندہ ہفتے میں اس کیس کا فیصلہ آ سکتا ہے. جی بالکل, یا میکسیمم اس سے 1 ہفتہ آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے ضمانت مل بھی گئی تو عمران خان باہر تو نہیں آنے والے. یہ چیز جو ہے وہ فور شیور ہے. اور عمران خان آئندہ انتخابات تک ان کے باہر آنے کی کوئی دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے. توشہ خانہ کیس میں ان کی گرفتاری جو ہے نیب جو ان کا گرفتاری دوسرے مقدمات میں ڈال چکی ہے, تو ظاہر ہے اب وہ مقدمہ بھی تھوڑا سا طول پکڑے گا. اور انتخابات کے لیے جس طریقے سے 8 فروری کا دن مقرر ہے کیا گیا ہے, تو یہ نومبر بھی اختتام ہو جائے گا جب تک ضمانت مل بھی جائے گی. لیکن پھر بھی دسمبر اور جنوری اور فروری, مجھے نہیں لگتا کہ یہ 3 مہینے عمران خان کے لیے کوئی اچھی چیزیں ہیں, یا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے, یا عمران خان سے جو ہمدردی رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی مثبت خبر یا کوئی امید کی کرن تو اس وقت تک نظر نہیں آ رہی کہ وہ جیل سے باہر آئیں گے. البتہ وہ جیل کے اندر رہیں گے. اب انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی شمولیت کس طرح ہوگی اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کچھ لوگ یہ بات تو ضرور کر رہے ہیں کہ کیا بلے کا نشان جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں ضرور ہوگا, لیکن ابھی بھی یہ چیز طے نہیں ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جب سینٹ انتخابات سے قبل جب نواز شریف نے ٹکٹس جاری کیے تھے, جی تو پھر نواز شریف کو جو پارٹی سربراہی سے ختم کر دیا گیا تھا, ان کی رکنیت ایز پارٹی سربراہ. تو پھر جتنے بھی سینٹ میں امیدوار تھے نون لیگ کے وہ آزاد امیدوار بن گئے تھے. تو ابھی الیکشن کمیشن کے پاس ایک درخواست موجود ہے, اس کے اوپر ابھی تک فیصلہ نہیں آیا. اور یہ ممکن ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ جاری کر دے تو دوسری طرف سے یہ بھی ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن اگر فیصلہ یہ دے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جو ہیں وہ چیئرمین نہیں ہے مزید, تو وہ جتنے بھی ٹکٹس ہوں گے وہ کینسل تصور کیے جائیں گے, اور امیدوار جتنے بھی ہوں گے وہ آزاد امیدوار بن جائیں گے. اس میں ایک انٹرسٹنگ پہلو دیکھیں. ویسے میری ذاتی رائے میں ایسا نہیں ہوگا. نہیں, یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایسا ہونے جا رہا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے. جی بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک معاملہ اور بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی چیزوں کو بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ لے کے چل رہی ہے,
انہوں نے بھی ابھی ٹکٹ جاری کرنے کا فیصلہ روک لیا ہے جب تک الیکشن کمیشن سے ایک کیس جو ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی چیئرمین شپ کا، اور دوسرا کیس یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان ہے بلا، اس کا فیصلہ تو محفوظ ہو چکا ہے لیکن ابھی تک وہ فیصلہ آیا نہیں ہے، تو جب تک وہ فیصلہ نہیں آتا تو ٹکٹس بھی جاری نہیں ہوں گے۔ خیر یہ تو کچھ سیاسی معاملات ہیں۔ ایک درخواست آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ارشد شریف کیس کے حوالے سے بھی آئی ہے، اور ارشد شریف کی فیملی جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک بار پھر دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے ڈیلے ہو رہا ہے تو یہ فیملی کے لیے بڑا دردناک ہے۔ اچھا 13 جون کو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی اس کیس کی، اور اس کے بعد سے نہیں ہوئی، اور آج کل چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ جب بھی کوئی اس طرح سے معاملہ آتا ہے، ابھی حال ہی میں وہ فیض آباد دھرنا کی اپیلیں تھیں، تو انہوں نے بار بار پوچھا اپلیکینٹ سے کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دائر کی تھی، ٹھیک ہے، تو تاکہ آپ ایک جواز فراہم کر سکیں کہ آپ نے واقعی میں کوشش تو کی تھی لیکن آپ کی سنی نہیں گئی۔ تو یہ جو چیز ہے اس میں ارشد شریف مرڈر کیس میں، ارشد شریف کی فیملی جس طرح دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچی ارلی ہیئرنگ کے لیے، 5 مہینے ہو چکے ہیں کہ ان کی ہیئرنگ نہیں ہوئی، سٹیٹس کیا ہے؟ اب ان کا کیس کس نقطے پر ہے؟ دیکھیے وہ ایک رپورٹس جمع ہوئی تھیں عدالت میں جس میں کہا گیا تھا کہ ہم کینین جو آفیشلز ہیں ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں، اور کچھ معلومات جو ہیں وہ ہمیں مل رہی ہیں، کچھ نہیں مل رہی، تو ایک طرح سے ایک اسٹینڈ اسٹل سا تھا، کوئی اس میں زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی تھی تب تک۔ تو ابھی دیکھیں ابھی کیا اس میں پیش رفت ہوتی ہے، جب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ کس طرح سے ریئیکٹ کرے گی۔ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ارشد شریف کیس کو کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ 5 مہینے ہو چکے ہیں کہ یہ کیس ابھی تک زیر التوا ہے، سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ پیراللی ارشد شریف شہید کی جو فیملی ہے انہوں نے کینیا کی ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کر رکھی ہے کہ جو پولیس اہلکار تھے جنہوں نے مسٹیکن آئیڈینٹی کا موقف اختیار کیا تھا، ان کے خلاف کارروائی کرنے کی درخواست ارشد شریف کی جو اہلیہ ہیں وہ بھی کینیا کی ہائی کورٹ میں پہنچ چکی ہیں۔ تو ان کیسز کا کیا آؤٹ کم نکلتا ہے یہ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کو کیسے ڈیل کرتی ہے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔